बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की अलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से मैं आबिद सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारा आज ये इंटरव्यूज़ का दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हम IBA के डायरेक्टर प्रोफेसर अज़हर इकराम साहब का इंटरव्यू कर चुके हैं, जो आपने बेहद पसंद किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी पसंदीदगी की वजह से हमें बहुत हौसला अफजाई हुई और हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपके लिए बेहतर से बेहतर इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। आज जिस शख्स को हमने मंतखब किया है इंटरव्यू के लिए, वो पाकिस्तान की एक नामवर और जानी पहचानी बिज़नेस शख्सियत हैं, जनाब जुरेज़ लाशारी साहब। इन्होंने 1978 और 80 के सेशन में MBA किया था। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ खुद बयान करें। जुरेज़ लाशारी साहब। शुक्रिया आबिद जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जी लाहौर का जमपल हूँ और यहाँ एक मुज़ंग जगह है, वहाँ पैदा हुआ और स्कूलिंग मेरी सेंट एंथनी हाई स्कूल में हुई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर FA वहाँ से किया, फिर हिले कॉलेज चला गया और उसके बाद फिर MBA में 78 से लेकर 80 का सेशन जो है, आई क्लियर्ड माई MBA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। और बाकी इस पढ़ाई के साथ साथ एक स्विमिंग का दौर थ्रू आउट करियर रहा एज ए स्पोर्ट्स, वो फैमिली में थी, तो आई ऑल्सो कंटिन्यूड एज ए स्विमर। तो दैट्स द मिनिमम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जी, आई एम प्रिविलेज टू बी बोथ क्लास फेलो एंड यूनिवर्सिटी फेलोज विद जुरेज़ लाशारी साहब, क्योंकि मैं भी एलियन हूँ, इन्होंने भी एली कॉलेज से BCom किया। तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से जानने का जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत अच्छा हमें मैसर है कि हम एक दूसरे के बारे में बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं इंशाल्लाह। अपने बारे में आपने मुख्तसर सा तारुफ बताया। आप ये बताइए कि जब आप तालीम हासिल कर रहे थे MBA की और जब BCom की, तो आपके ज़हन में क्या खाका था कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? जी, जब तक मैं BCom कर रहा था और BCom के दौरान जब मेरे वालिद साहब को कैंसर हुआ और उन्होंने मुझे 2 साल के लिए अपनी ज़मीनों पे कहा कि जाके, अब क्योंकि मैं बीमार हूँ तो किसी को ख्याल करना है, तो मैं जब वो एक लाहौर का लड़का जाके गांव में रह रहा है और हल भी चला रहा है, थ्रेशर भी चला रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला रहा है और रेड़े पे बैठ के गुड़ भी बेच के आ रहा है मंडी में, दैट इज़ द टाइम जो मेरी वो इंटर्नशिप है, आई रियलाइज़ कि भी मुझे ज़िंदगी में कुछ अपना काम करना है। दैट ट्रांसफॉर्म मी, आई वुड से कि जी मुझे एक क्लैरिटी आ गई कि नहीं, ये अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो फिर शायद कुछ भी कर सकूँगा। तो आई थिंक, लेकिन मुझे अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी है और उसके लिए देन आई केम बैक इनटू एजुकेशन। वालदा से और भाइयों से रिक्वेस्ट की कि मुझे और पढ़ने दें। हालांकि वालदा का दिल था कि जी मैं वहीं रहूँ और वकालत करूँ, पढ़ाई मेरा शौक़ नहीं था। तो MBA आई वांटेड कि जी एक फॉल बैक अपॉन एक ऐसी डिग्री हाथ में होनी चाहिए कि जो कभी खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो तो एक एटलीस्ट ये डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। तो देन आई केम बैक एंड जॉइंट MBA और उसमें टू गेट द एडमिशन, मेरी स्पोर्ट स्विमिंग हेल्प मी टू गेट द एडमिशन बिकॉज आई हैव लेड पाकिस्तान टीम टू चाइना इन 75 और थ्रू आउट माई करियर आई हैव बीन ए बेस्ट स्विमर एट ऑल एजेस फ्रॉम 6 years, 7, 10, 20, ये सारे एजेस में आई हैव बीन एक्सेलिंग इन स्विमिंग। तो वो मेरी करियर में उसने इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, नाम भी दिया और MBA में एडमिशन भी दिया। तो मार्केटिंग की या फाइनेंस की? मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का कोई ख़ास वजह? फाइनेंशियल इज़ वाज लाइक सिटिंग बिहाइंड ए डेस्क कि जी सारी ज़िंदगी वहीं गुजर जाएगी। मार्केटिंग में तो फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, मिलना जाना, गपशप लगानी, यू हैड एन एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। वही लाइन मुझे ज़्यादा पसंद आई थी और उसमें अगर मैं वन टीचर का नाम लूँ ऑफ ऑल माई कैरियर, चाहे 16 साल की पढ़ाई में, आई वुड नेम रज़ाक दाऊद, द मैन हु हैड द ग्रेट विजन टू रियली ओपन अप आवर पर्सनैलिटीज़। कि जी उसने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का और एक कोई चीज़ इशू है उसके लिए जो हल निकालने हैं और उसके बारे में सोचना है, टू अप्लाई आवर माइंड। He was the man who taught me how to apply my mind on every issue in life, और वो शायद कोई और टीचर मुझे नहीं सिखा सका। I give all my marks to him. नाज़रीन, ये तो ज़ाती चपकलिश बन जाएगी अगर मैंने कहा कि मैंने फाइनेंस किया हुआ है और फाइनेंस क्यों किया है और लाशारी साहब कह रहे हैं मैंने मार्केटिंग क्यों किया हुआ है। आई ऑलवेज़ लाइक टू बी अ फाइनेंस मैन
اس لیے کہ مجھے مارکیٹنگ پسند اس لیے نہیں تھی کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اب در در پہ جا کے لوگوں کو منتیں ترلے کرتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں. لیکن آئی مسٹ سے کہ زنید لاشاری صاحب نے اپنے آپ کو ایکسیل کیا، بزنس قائم کیا اور اس میں ماشاءاللہ بہت ترقی حاصل کی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ پڑھیں اس کو دل لگا کے پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جی. آگے چلتے ہیں. آپ کامیابی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ون ورڈ میں پیشن. پیشن. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ واٹ ایور یو ڈو، اور اگر پیشن نہیں ہے تو پھر آپ ایکسل نہیں کر سکتے. تو ایک کامیاب بزنس مین کے لیے پیشن کافی ہے؟ بڑی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. ون آف دی کی تھنگ از پیشن، بیکاز پیشن ہوگا تو آپ رسک بھی لے لیں گے، اور رسک لینا ضروری ہے. پھر یہ آپ کو ایک چانس لینا ہے، اور چانس لینے کے لیے پھر آپ کا اعتماد اعتقاد اپنے اللہ پہ. کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جب آپ نارملی لوگ صرف فیصلہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب فیصلہ کرنا بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور پھر اس پہ ایک بھروسہ کرنا کہ جی اللہ مجھے اس میں ہیلپ کرے گا. کیونکہ جب آپ قدم اٹھا دیتے ہیں تو پھر سچی پوچھیں تو پھر اس کا پرابلم ہے اب آپ کیسے حل کر رہا ہے. لیکن آپ کا جو کمٹمنٹ ہے ٹو یور پلان، یور پروجیکٹ جو بھی ہے، وہ بڑی کلیئرٹی کے ہونی چاہیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہیلپ آئی جائے گی. کہاں سے آئے گی؟ جہاں سے آپ نے بھی سوچا، کیونکہ اس کا طریقہ کار ہیلپ کرنے کا بالکل اور ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ہیلپ بھیج ہی دے گا اور مسئلے حل کر دے گا. لیکن آپ یو ہینگ ان دیئر اینڈ تھنگز ول سالو. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت ہم الومنائی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ اس وقت جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. جی جی. اور میں کیونکہ جوائنٹ سیکرٹری ہوں اس ایگزیکٹو کمیٹی میں، تو میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ڈیورنگ دا میٹنگس دیٹ از ویری ویری پازیٹیو اور بڑی کنکریٹ ہوتی. تو اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو مستقبل میں ایسوسیشن کا صدر بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایسوسیشن کا پلیٹ فارم ہے، اس کو کس طریقے سے ایک مزید فعال بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو پرانے ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں، جو نئے ہیں اور جو آنے والے جو ہمارے ایلومنس ہوں گے، ان کو آپ کیا ان کے بارے میں پلان ذہن میں رکھا ہوگا، یا کیا آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اس پلیٹ فارم سے جو ہمارے پرانے الومنائی کے ایکس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج زیادہ سے زیادہ کیا جائے، بیکاز دے آر دا پیپل ہو ہیو ڈن سم تھنگ ان لائف، کو اچیو کر چکے ہیں، یا وہ ایسی پوزیشنز میں ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں فائنینشیل کنٹریبیوشن کی بالکل بات نہیں کر رہا. کنٹریبیوشن ان دی سینس کہ دے کین کم اینڈ گیو لیکچرز اینڈ موٹیویٹ دا چلڈرن، ینگ بوائز، کہ جی کیا لائف میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. کیونکہ اس میں ان کو جنرس ہونا چاہیے. دے شوڈ کم فارورڈ ان دیٹ. اور اگر وہ نہیں آتے تو زیادتی ہے. اینڈ دین جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں، تو دے شوڈ ایٹ دی اینڈ آف اے سیشن وہ الومنائی اور پلس ڈائریکٹر آئی بی اے سے کانٹیکٹ کریں اور بچوں کو جابس کریٹ کر کے دیں، ان کو اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دیں، اور ان کو انٹروڈیوس کریں اور ان کو انڈکٹ کریں جہاں بھی انڈکٹ کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں. بیکاز جو مزہ لوگوں کو ہیلپ کرنے میں ہے وہ ان کو تنگ کرنے میں نہیں ہے. اللہ آپ کو دینے والوں میں سے کرے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے تو دے شوڈ لک بیک کہ یار یہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن ہے، تھوڑے سے بچے ہیں، میں ان کو کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر کے ایک ٹریک پہ ڈال دوں یا کہیں اپرچونیٹی کریٹ کر دوں. دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ کہ جی وہ ان لوگوں کو پھر جو ایکس لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا، ان کو سامنے لانا زیادہ ضروری ہے. اچھا اسی ایسوسیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے جیسے اولڈ ایج کے لوگ بھی ہیں، ینگ بھی ہوں گے، درمیانی عمر کے بھی ہوں گے، آنے والے بھی لوگ ہوں گے. آپ 2 ہوٹل رن کر رہے ہیں، اور ایک جو سوزو واٹر پارک ہے جو لاہور کا ایک آئیکونک انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہے، یہ تینوں ماشاءاللہ آپ رن کر رہے ہیں اور بڑے سکسیزفلی رن کر رہے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت گرینڈ لکسس ہوٹل لاہور اور گرینڈ لکسس ہوٹل ہنزا، یہ دونوں زنید لاشاری صاحب چلا رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ سوزو واٹر پارک جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سالوں سے لاہور میں ایک بڑی آئیڈیل اور بڑی اٹریکٹیو قسم کی انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہے، وہ سوزو واٹر پارک ہے، جہاں پہ چھٹی والے دن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ان تینوں جگہوں کے اوپر ہمارے لمنائی کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے؟ دیکھو جی، میری تو ویسے کئی دفعہ آفر ہوئی ہے کہ جہاں تک سوزو واٹر پارک ہے، جب بھی یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے آنا چاہیں، دے آر مائی گیسٹ، دے کین کم فری. اب آرگنائز ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے، وین ایور دے وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یہاں اگر ہوٹل ہے یہاں ہے اور یہاں حمزہ والا ہے، وی کین آلویز آفر دیم اے گڈ ڈسکاؤنٹ. پلان کریں، بتائیں، اینڈ یس وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم ان دیٹ. اور اسپیشلی حمزہ والا پروجیکٹ تو اٹس اے گاڈ گفٹیڈ پروجیکٹ، انتہائی خوبصورت جگہ پہ ہے، اینڈ اٹ از بیکم ویری ویری پاپولر. اس کے کوئی 1,35,000 فالوورز ہیں اس کے انسٹاگرام پہ لوگ، اور اٹس اے آئیکن فار پاکستان. آئی وڈ سے فیوچر میں اٹ وڈ بی ریکگنائزڈ ایز دیٹ. ابھی بھی اتنا پاپولر ہوٹل پاکستان کا کوئی نہیں ہے جتنا وہ ہے، اور نون اینڈ ان ڈیمانڈ. اور وہ کیونکہ نارتھ ہمارا ہے ہی خوبصورت، اور جی بی اور حمزہ از بیوٹیفل. پیپل شوڈ کم اینڈ سی دیٹ. سنا آپ ایک اور ہوٹل بنا رہے ہیں؟ جی، ایک اور شکر میں بنا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ابھی فیل ٹورزم کی پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں، اور وہ پوٹینشیل فرینکلی کسی نے ایک اچھے لیول کا کیٹر نہیں کیا. فار دا فرسٹ ٹائم آئی وڈ سے اتنے دور، ورنہ وہ ٹپکلی ایک گھر کو کنورٹ کر دیتے ہیں ٹو ہوٹل. ہم نے واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از کہ گیو دیم اے پراپر مسجد. وہ کیونکہ لیک ویو ہے تو ایوری روم جو 60 رومز بن چکے ہیں اور 30 اور بن رہے ہیں، ایوری ون ول ہیو اے لیک ویو. اور جو ہیں ان میں بھی، بس ہم نے وی آر ٹرائنگ ٹو سیل دیٹ ایکسپیرئنس کہ جی آپ ہر وقت ہر لمحہ آپ اپنے کمرے میں لیٹے بیٹھے شاور لیتے ہوئے شیو کرتے آپ کو لیک نظر آ رہا ہو. دیٹ از ہاؤ وی ہیو ٹرائی ٹو پروموٹ دیٹ ایریا کہ جی. اور اسی کا لوگوں کو ایک شوق ہے کہ جی ہم اتنی خوبصورت جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور لوگ کمرہ نہیں دیکھنے گئے، لوگ ویو دیکھنے گئے ہیں. کتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم انڈسٹری میں پاکستان میں، اور سٹارٹ اپس کی کتنی گنجائش ہے؟ بہت گنجائش ہے، آنیسٹلی ان لمیٹیڈ گنجائش ہے، لیکن توجہ نہیں گورنمنٹ کی. گورنمنٹ از ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ، اور نو دے ریئلائز کہ جی اس کا کتنا پوٹینشیل ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہم آج تک کوئی نارتھ میں کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنا سکے. ابھی اس 14 اگست کو سن رہے ہیں دبئی سے پہلی انٹرنیشنل فلائٹس کرتو آنے لگی ہے. اب اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، میں چند سال پہلے کمبوڈیا چلا گیا، وہاں ایک ٹیمپل ہے بہت بڑی. اب 1 کروڑ بندہ اس ٹیمپل کو دیکھنے آ رہا ہے. تو ہمارے تو مائلز اینڈ مائلز آف بیوٹی ہے جس کو آپ دکھا لیں، بتا دیں، انفارم کر دیں. ہم تو بیسک نہیں کر پائے کہ بتا سکیں ہمارے پاس ہے کیا.